اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ سورہ زاریات آیات 20 سے 23۔ وفی الارض، اور زمین میں، آیات، نشانیاں ہیں۔ پہلے آسمان اور زمین کے درمیان ہواؤں اور بادلوں کا تذکرہ ہوا، پھر والسماء ذات الحبک سے آسمان کا تذکرہ ہوا۔ اب زمین کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زمین میں بھی نشانیاں ہیں۔ زمین کی نشانیاں 3 انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ بار بار یہ بات بیان کی گئی کہ کیا تم دیکھتے نہیں، زمین بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، بے آب و گیاں ہوتی ہے، زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، پھر اللہ کی رحمت برستی ہے، ہر طرف زندگی اور شادابی سے معمور ہو جاتی ہے۔ اور اس مثال کے ذریعے سمجھانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو بھی ہم نے اس مٹی سے بنایا ہے، اور روز قیامت ہم پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، جس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ زمین میں دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی اسباب ہیں کھانے پینے کے، وہ تمام کے تمام زمین سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کی اصل الاساس زمین ہی ہے، چاہے وہ اناج ہو، پھل اور سبزیاں ہوں، گوشت ہو، یا ہماری مشروبات دودھ کی صورت میں ہو، تو ان ساری باتوں کا تعلق زمین سے ہی ہے۔ جانور زمین پر چرتے ہیں، اسی سے ان کا گوشت بنتا ہے، اسی سے دودھ حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری علامت اور نشانی زمین میں وہ آثار قدیمہ ہیں، ان اقوام کا تذکرہ ہے جن اقوام کو ان کی سرکشی کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین۔ تو یہ تمام کی تمام نشانیاں زمین میں ہیں، لیکن یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ سورہ نبا میں زمین کے بارے میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا اور اس میں پہاڑوں کی میخیں نہیں گاڑ دیں؟ تو زمین کو بچھا دیا اور انسانوں کے رہنے کے قابل بنا دیا۔ لیکن جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں، انہی کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ اس کی قدرتوں سے بھی ناآشنا رہتے ہیں۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اندر بھی، تمہارے نفس میں بھی بہت سے دلائل موجود ہیں۔ تو جس طرح اس کائنات کے اندر دلائل موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، اسی طرح انفس کے اندر، انسان کی اپنی ذات میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان اپنی تخلیق کے مراحل کو دیکھ لے، یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ نے انسان کو اپنی خلقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر پانی کی بوند سے مختلف مراحل سے گزار کر ایک خوبصورت انسان بنا دیا ہے۔ اور پھر انسان بھی ایسا کہ جس میں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی صلاحیتیں ودیت فرمائی۔ مخلوقات تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو علم، عقل اور صلاحیتوں سے آراستہ کیا ہے۔ یہ باقی دوسرے جانداروں کی طرح صرف اسی زمین کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ اللہ کی امانت کا حامل ہو کر آیا ہے۔ اسی طرح پھر انسان کے اندر خیر اور شر کا فرق کرنے کے لیے 3 قسم کی قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ نفس لوامہ ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف ابھارتا ہے، نیکی کے بعد سکون اور اطمینان کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کو ملامت کرتا ہے۔ نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم دینے والا ہے، اور یہ نفس لوامہ اور امارہ کا آپس میں نزاع اور جھگڑا چلتا رہتا ہے، اور جس کا نفس لوامہ امارہ پر غالب رہے وہی انسان بالآخر نفس مطمئنہ کی کیفیت کو پاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسان کی ذات میں ہی نفس لوامہ کا پایا جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے، تو فرمایا نیکی وہ ہے کہ جس پر تیرا دل مطمئن ہو جائے، اور برائی کیا ہے، ما حاک فی نفسک، کہ نفس جس میں کراہیت محسوس کرے، کسی بھی معاملے میں اپنی ذات سے ہم کلام ہوگا، اپنے فیصلوں کے بارے میں سوچے گا، اپنی زندگی پر تدبر کرے گا، نفس لوامہ ٹھیک ہونے کی صورت میں اسے اطمینان دلائے گا، اور غلط ہونے کی صورت میں اسے ملامت کرے گا۔ سورہ قیامہ میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ افلا، کیا پس نہیں تبصرون، تم دیکھتے؟ تو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت تو اللہ نے دے رکھی ہے، ہاں بعض اوقات انسان گناہ کرتے کرتے نفس لوامہ کی مسلسل خلاف ورزی کرتے کرتے اسے مردہ بنا دیتا ہے، اور پھر ایسی کیفیت میں انسان میں احساس ضیاع باقی نہیں رہتا۔ وفی السماء، اور آسمان میں، رزقکم، تمہارا رزق ہے، یہاں رزق سے مراد بارش ہے، جو رزق کا ذریعہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے، تو یہاں سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ رزق کی تقسیم بھی آسمانوں سے ہے، وما توعدون، اور جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے، تو رزق بھی آسمان سے ہے، اور وہ عذاب بھی جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ فورب السماء والارض، پس آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، بلا شبہ وہ حق ہے۔ تمام نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا احاطہ اس طرح کر لیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان دونوں کا تذکرہ کیا گیا، اور زمین اور آسمان کے رب کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ بلا شبہ یہ کام تو ہو کر رہے گا، جزا اور سزا کا دن تو آ کر رہے گا۔ تم جو آخرت کے انکاری بنے بیٹھے ہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں، تو پھر جس چیز کا تم سے وعدہ ہے وہ بھی حق ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، جس طرح کہ تم بول دیتے ہو، یہی بات آیت نمبر 5 اور 6 میں گزری ہے، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ بلا شبہ جس چیز کی تمہیں وعید کی جا رہی ہے وہ سچی ہے، جزا و سزا کا دن تو یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں انہ لحق سے تعبیر کر کے اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا ہونا حتمی ہے۔ تو جس طرح تم کوئی بات کرتے ہو تمہارے لیے بات کرنا آسان ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کام ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، سورہ نحل میں فرمایا جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بس ہمارا یہ کہہ دینا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر نہیں ہوگی کہ ان کے مثل پیدا کر دے؟ ہاں وہ اس پر قادر ہے، وہ بڑا ہی پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کی قدرت کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور سورہ روم میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے، یعنی دوبارہ تخلیق کرنا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور سورہ قمر میں اسے پلک جھپکنے سے تشبیہ دی وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہمارا حکم تو بس پلک جھپکنے کی طرح ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ۔